میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ ساتھی سب اللہ اللہ کرنے لگے، سفر سے تھک کے آئے، کوئی آرام میں ہے، کوئی قرآن میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی پکانے میں ہے، لنگر بنانے میں ہے۔ اتنے میں آپ نے کہا کہ گاؤں چھوٹا سا لگتا ہے، کھانا کچھ زیادہ بناؤ اور گاؤں والے کو دعوت دو، کہو ہم درویش لوگ ہیں، خدا کے نام کھانا کھلاتے ہیں، آئیے کھانا کھائیے۔ سبحان اللہ، لنگر تو پہلے سے تھا یار۔ ہاں، ان اہل بیت کے پاس تو لنگر پہلے سے ہے، ان کو عطا ہے امام الانبیاء کی یا مولا کائنات کی، یہ کام پہلے سے کرتے ہیں۔ دعوت دی، کچھ لوگ آئے، کھانا کھا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، کھانا لوگ کھا رہے ہیں، اپنے مرید کھلا رہے ہیں، ایک دوسرے پہچان ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہچان بتاتے ہیں، ہم مومن لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، سفر کرتے ہیں۔ مگر ایک آدمی نیچی ذات کا، جو ہم کہتے ہیں، وہ میل کچل گاؤں کا لے کر سر پر جا رہا تھا، سر پہ اٹھائے ہوئے تھا، جس کو ہم ہماری بھاشا میں ہریزن کہتے ہیں، بھنگی کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ بولنا بھی نہیں چاہیے الفاظ۔ تو وہ اس کو دیکھا تو آپ نے اپنے مرید سے کہا، وہ دیکھو جا رہا ہے، وہ کیوں نہیں آیا کھانے؟ کہا حضور معلوم نہیں، کہا جاؤ اسے بلاؤ۔ تو وہ گیا تو وہ دور دور بھاگنے لگا، ناپاکی سر پہ رکھی ہوئی تھی، کوئی برتن میں وہ پھینکنے جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر آج بھی ہے ایسا، بہت سارے شہر میں، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے۔ تو وہ بھاگنے لگا، تو کہا بھاگو نہیں، آؤ، کیا بات ہے؟ کہا نہیں، آپ میرے پاس نہیں آئیے، میں تو ایک نیچی قوم کا انسان ہوں، ہم نیچ لوگ، ہم حقیر لوگ، ہم آپ کے پاس، ہم لوگوں، بڑے لوگوں کے پاس نہیں آتے، نہیں ملتے۔ کہا ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آؤ ہمارے پاس، دیکھو ہمارے پیر مرشد بلا رہے ہیں، گرو جی بلا رہے ہیں، پھینکو اس کو، رکھو اس کو۔ نہیں نہیں آپ جائیے، نہیں آپ کو نہیں تو ہم پکڑیں گے، رکھو۔ وہ خادم تھا، غریب نواز کا، مگر اخلاق دیکھو کیسے، سبحان اللہ، اخلاق تھے آپ کے۔ اس نے پھینکا اور دور رکھ دیا، ہاتھ پیر دھوئے، اس کو ہاتھ پیر دھلائے، ہاتھ پیر دھلا کے صاف ستھرا کر کے لایا۔ وہی غریب نواز کے پاس بیٹھا، نورانی چہرہ دیکھ، سبحان اللہ۔ ہم تو یار آج ان کے نام پہ مرتے ہیں، کبھی ہمیں بھی دیدار ہو جائے یا خواجہ، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم بھی آپ کے دادا نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواجہ ہم پہ بھی کرم فرما۔ آپ نے اسے دیکھا اور مشورہ کے کہا، تھوڑی سی تبسم کی، ہوتا کیوں نہیں آتے تھے؟ کہا حضور ہم ماں باپ چھوٹے آدمی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، چھوٹے آدمی، ہم بڑے لوگوں کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے۔ اچھا، کس نے کہا ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو؟ اس نے کہا کہیں لکھا ہے؟ نہیں حضور، یہاں کے بادشاہ کا حکم،
चारों तरफ बड़े बड़े लोगों का हुक्म होता है, हम रो पड़ा। हुजूर गरीब नवाज ने कहा रोना नहीं, क्यों रो, नहीं रोना, कलेजे थाम लो, अगर आप सच्चे गरीब नवाज के आशिक हो तो। क्यों रोते हो, नहीं रोते, आओ मेरे पास। नहीं नहीं हुजूर, आते हैं यहाँ आए, घबरा गया। मुरीदों ने कहा आप जाए, बैठे आपके, घबराते घबराते आया। हुजूर गरीब नवाज ने खाना बनाया, अपने मुबारक हाथ से रोटी को तोड़ा, लुक़मा बनाया, अपने मुबारक हाथ से उसको दिया, लो खाओ। और फिर फरमाया आप अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम नबी की उम्मत में हैं, आप भी हैं। हमने कलमा पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा, बस फर्क यह है कि ऊंच नीच, छूत अछूत खत्म हो गया। हमारे दादा नाना इमाम नबिया ने खत्म कर दिया और हम भी खत्म करना आए। सुभान अल्लाह। उस आदमी के मुंह से लुक़मा गले से नीचे उतरा या कलमा पहले आया, ईमान पहले आया, मैं बता नहीं सकता। उसने रोकर कहा कि हुजूर जब हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर के उम्मती हैं, कलमा आपने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, तो हुजूर मुझे कलमा भी पढ़ा दीजिए, अपना मुरीद भी बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अखलाक थे, ये प्यार था, ये करम था। खैर, सीरत की तरफ चलते हैं। अब जंग होने की तैयारियां हो गई, एक दूसरे में बातें होने लगी। पृथ्वीराज भी अब परेशान हो गया और जुल्म सितम भी होने लगे। तो फिर एक रात आपने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जो उस वक्त खुरासान में थे, ख्वाब में जाके कहा सुल्तान शहाबुद्दीन हिंदुस्तान में आओ और हिंदुस्तान में आकर अजमेर को फतह करो, हमने पृथ्वीराज को तुम्हारे हवाले कर दिया और वो भी जिंदा। सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन गौरी सोचने लगे कि अभी तो मैं आया था, अभी मुझे शिकस्त भी हुई है, मगर पता नहीं कौन से ऐसे नूरानी बुजुर्ग ने मुझे बशारत दी है। फिर वहां से लोगों से इस्तिखारा करवाया, लोगों ने फतह की खुशखबरी दी और कहा अल्लाह और अल्लाह वालों का तुम पर साया है, दामन है, अब के जरूर फतह होगी। फिर पृथ्वीराज 27 मुहर्रम हिजरी 588 की सुबह तशरीफ लाए और दोनों तरफ से जंग की मुकम्मल तैयारी हो गई और दोनों तरफ से जंगें हुई और अल्लाह ने शहाबुद्दीन को फतह अता करी। तरावडी के मैदान में फतह हासिल होने के बाद गौरी के रास्ते केकड़ी अजमेर की तरफ रवाना हुआ। लोगों ने इस्तकबाल किया, हुजूर गरीब नवाज की कदमबोशी की और फिर
چل دیا. سیر الاقطاب اور دیگر کتابوں میں حضرت معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم پاک یعنی خانہ کعبہ میں گئے، خاص اپنے مرید اور خلیفہ کو لے کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، اور آپ وہاں اللہ اللہ کر رہے تھے. اللہ اللہ کرتے کرتے آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ سے ایک آواز آئی، ہاتھی غیب سے ایک آواز آئی، معین الدین کو بلاؤ. سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کچھ لوگ معین الدین کے نام کے کھڑے بھی ہو گئے خانہ کعبہ میں ہاتھ جوڑ کے. پھر ندا آئی، معین الدین چشتی اجمیری سنجری کو بلاؤ. سبحان اللہ. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سنا، کہا حضور اللہ کی طرف سے آواز، آپ کانپتے ہوئے خوف زدہ. یہ ہے اللہ. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا، رونا اللہ کی بارگاہ میں، تڑپنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ اللہ کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہی تو سارا سب سلسلے کے بزرگ سکھاتے ہیں، یہی تو طریقت ہے. آپ خوف خدا سے لرزتے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے. پھر ہاتھی غیب سے آواز آئی، معین الدین مانگو جو کچھ چاہتے ہو ہم عطا کریں گے. سبحان اللہ. ہمیشہ سب اولیاءوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ نبیوں سے لے کر، اہل بیت سے لے کر، صحابہ سے لے کر، تابعین تبع تابعین سے لے کر، اور اولیاء اللہ کتب اقطاب مست قلندر سے لے کر سارے اولیاء